شناس ہی فائق، خدا شناس آوارہ جستجو میں عبث کو بکو نہ ہو، آوارہ جستجو میں عبث کو بکو نہ ہو، وہ دل ہی کیا کہ جس میں تیری جستجو نہ ہو، کس کام کی زبان جو تیری گفتگو نہ ہو۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمال ہی، چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمال ہی، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمال ہی، وہ ہے بے مثال کیا اس میں شک حسنت جمیع خصال ہی، انہیں دیکھ لیں تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ۔ بابا سے بلند آپ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وکشف الاحزان و جلائیہا وعلا آلہ و صحابہ دائما ابدا ابدا سرمدا۔ شاعر کہتا ہے سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، اس دنیا کے اندر، اس فرش گیتی کے اوپر، اس نیل گوں آسمان کے نیچے جب ہم اس کائنات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے درمیان ہر سانس لینے والا، زندگی گزارنے والا، ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ سب کی پسند الگ ہوا کرتی ہے، ہر ایک کی پسند جدا جدا نظر آتی ہے، مقرر کی پسند اور ہوا کرتی ہے، مفکر کی پسند اور ہوا کرتی ہے، محدث کی پسند اور ہوا کرتی ہے، خطیب کی پسند اور ہوا کرتی ہے، نقیب کی پسند اور ہوا کرتی ہے، شاعر کی پسند اور ہوا کرتی ہے۔ گویا ہم نے جسے جسے بھی دیکھا ہر ایک کی پسند جدا جدا نظر آئی، اعلیٰ کی پسند اور دیکھی، ادنا کی پسند اور دیکھی، رزم والے کی پسند اور نظر آئی، بزم والے کی پسند اور نظر آئی، خلوت نشینوں کی پسند اور نظر آئی، جلوت نشینوں کی پسند اور نظر آئی، تلواروں کے سائے میں سونے والوں کی پسند اور نظر آئی، خاک کا بستر بنانے والوں کی پسند اور نظر آئی، خانخواہ والوں کی پسند اور نظر آئی، خامخواہ والوں کی پسند اور نظر آئی، 12 والوں کی پسند اور نظر آئی، 24 والوں کی پسند اور نظر آئی۔ ہم تو یہ دیکھتے جا رہے ہیں جس پہ بھی نگاہ جاتی ہے ہر ایک کی پسند اور ہے، ہر ایک کی پسند جدا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جدا جدا پسند رکھنے والے یہ بھی تو دیکھ تیری پسند جدا ہے لیکن خدا کی پسند کیا ہے، تیری پسند اور ہے لیکن خدا کی پسند کیا ہے، تو جواب یہی ملے گا سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا جواب لا جواب، لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند، اور یہ صورت ایسی ہے کہ جس نے دیکھا آپ کو وہ آپ ہی کا ہو گیا، کوئی سودائی بنا تو کوئی شیدا ہو گیا۔ یہ صورت مصطفیٰ ہے، صورت بھی لاجواب ہے، سیرت بھی لاجواب ہے، ظاہر بھی لاجواب ہے، باطن بھی لاجواب ہے۔ ارے صورت دیکھی تو قرآن نظر آئی، سیرت دیکھی تو قرآن نظر آئی، ظاہر کو دیکھا تو قرآن نظر آیا، باطن کو دیکھا تو قرآن نظر آیا۔ اس لیے تو جب پوچھنے والے نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، اے ہماری ماں آپ بتائیں تو صحیح حضور کا اخلاق کیسا تھا، حضور کی سیرت کیسی تھی؟ آپ نے پلٹ کر کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا پتا چلا میرا نبی سراپا قرآن ہی قرآن، سورت بھی قرآنی ہے اور سیرت بھی قرآنی ہے۔ تو جب آپ
کی ذات سراپا قرآن ہے، تو قرآن وہ کتاب ہے کہ خود اعلان کر رہا ہے، خود اعلان کر رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، لا ریب ہے۔ تو اب ہمیں ذہن مل گیا، قرآن وہ کتاب جو لا ریب ہے، اور میرے مصطفیٰ کی وہ ذات جو بے عیب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک قرآن لا ریب نظر آیا، مصطفیٰ بے عیب نظر آئے، اور ہر ادا سے بے عیب، ہر زاویے سے بے عیب۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں دیکھی تو بے عیب نظر آئی، زبان دیکھی تو بے عیب نظر آئی، دست مبارک دیکھا تو بے عیب نظر آیا، سینہ علم نشرہ دیکھا تو بے عیب نظر آیا، دست مارمیت دیکھا تو بے عیب نظر آیا، چشم مازاق کو دیکھا تو بے عیب نظر آئی، والفجر کی جبی کو دیکھا تو بے عیب نظر آیا، دندان یاسی کو دیکھا تو بے عیب نظر آیا، آپ کی یاسین مسکراہٹ کو دیکھا، ہر ادا سے بے عیب، ہر ادا سے بے عیب۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ایک ایک ادا ہے آپ کی آیات بینات، جس زاویے سے دیکھیے قرآن ہے مصطفیٰ، جس زاویے سے دیکھیے قرآن ہے مصطفیٰ۔ تو آپ پلٹ کر آؤ، شاعر کہہ رہا ہے سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، لیکن میرے خدا کو ہے سیرت مصطفیٰ پسند، اور خاک نجف پسند ہے، وادی کربلا پسند، خاک نجف پسند ہے، وادی کربلا پسند، راہ یہی نجات کی، مجھ کو یہ راستہ پسند۔ اور وہ شعر جسے سنانے کے لیے میں نے یہ کلام آپ کے حوالے کیا کہ مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، آپ نے یہ تو سمجھ لیا سب کی پسند جدا، سب کی پسند الگ، سب کی پسند الگ الگ جدا جدا، لیکن مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، تو اب میں ایسی پسند بتانے والا ہوں کہ میرا خیال یہی ہے کہ وہ ہر سلسلے والے کی پسند ہے، ہر خانقاہ والے کی پسند ہے، ہر نسبت والے کی پسند ہے۔ مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، ہم تو دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ میری بات میں ہاں سے ہاں ملاتے ہوئے نظر آئیں گے جب میں مصرع ثانی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں گا کہ مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، یہ پسند ایسی ہے کہ قادری کو دیکھا تو اس کی پسند یہی نظر آئی، چشتیوں کو دیکھا تو اس کی پسند یہی نظر آئی، نقش بندیوں کو دیکھا تو اس کی پسند یہی نظر آئی، سہروردیوں کو دیکھا تو اس کی پسند یہی نظر آئی، نظامی کو دیکھا تو یہی پسند کر رہا ہے، نصیری کو دیکھا تو یہی پسند کر رہا ہے، سراجی کو دیکھا تو یہی پسند کر رہا ہے، کلیمی کو دیکھا تو یہی پسند کر رہا ہے، اشرفی کو دیکھا تو یہی پسند کر رہا ہے، شہبازی کو دیکھا تو یہی پسند کر رہا ہے۔ آخر وہ کیا ہے؟ مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، کہہ دو حسن، حسین، علی، فاطمہ، مصطفیٰ پسند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لاجواب۔ مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، کہہ دوں حسن، حسین، علی، فاطمہ، مصطفیٰ پسند۔ ارے یہ تو ایسے پسندیدہ ہے کہ کہنے والے نے کہہ دیا، حالانکہ کہنے
دم رہ کے بھی اتنا بادم نظر آیا، اتنا بادم نظر آیا کہ اسے دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر کتنوں کے دم نکلتے نظر آئے، نکلتے نظر آئے، اور کہہ دیا اعلان بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ ارے یہی 5 ہیں جو ہر سلسلے والے کی پسند، ہر ایک کی پسند، اور کمال یہ ہے کہ جو انہیں پسند کر لے وہ تو زمانے میں پسندیدہ ہو ہی جائے، مگر جسے یہ پسند کر لے، جو ان کو پسند کرے وہ ہمارا پسندیدہ، اور جنہیں یہ پسند کر لے وہ خدا کا پسندیدہ۔ سبحان اللہ، بے شک شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ اب زمین چھان ڈالو، کائنات دیکھ ڈالو، زمین کے گوشے گوشے میں گھوم جاؤ، خطے خطے میں جا کر دیکھ لو، ہر ایک علاقے کے اندر یا تو رنگ علی نظر آ رہا ہے یا بوئے رسول نظر آ رہی ہے۔ جہاں جہاں بھی گئے رنگ علی کا جلوہ، جدھر جدھر بھی پڑے بوئے رسول کی خوشبو، جس جس علاقے میں گئے رنگ علی نظر آیا، جہاں جہاں قدم دھرتے گئے علی کا رنگ بکھرا نظر آیا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ علی کے بیٹے ہی تو ہیں، ہم نے جیلان میں قدم رکھا، شہنشاہ بغداد کی صورت میں ہمیں علی کا جلوہ نظر آیا، ہم نے کلیر میں قدم رکھا، ہم نے کلیر میں قدم رکھا تو شہنشاہ کلیر صابر کلیری کی صورت میں ہمیں علی ہی کا جلوہ نظر آیا، ہم نے
علی ہی کا جلوہ، جہاں بڑھے علی کا جلوہ، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ ارے یہ سارے سلاسل طریقت آج کس کی خوشبو سے مہکتے نظر آ رہے ہیں اور کن کے جلووں سے چمکتے نظر آ رہے ہیں؟ جواب ایک ہی ہوگا، خوشبو ہے تو رسالت کی اور جلوہ ہے تو علی کی ولایت کا۔ ہر جگہ جلوہ ہے علی کی ولایت کا، اور یہ جلوہ تو ایسا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، اس کی چمک میں کمی ہی نہیں آئی۔ یہ رنگت ایسی ہے کہ 1400 سال گزر گئے مگر رنگ پھیکا ہی نہیں پڑتا۔ ارے جناب دنیاوی رنگت تو ہم نے دیکھی ہے، ایک چڑھتی ہے تو ایک اترتی ہے، چاہے کتنا ہی مہنگا رنگ اور پینٹ آپ اپنے گھر کی دیواروں پہ کر لیں، لیکن ایک وقت آتا ہے 1 سال بعد یا 2 سال بعد، بہت قیمتی رہا تو 3-4 سال بعد رنگ اترتا ہی جاتا ہے، اترتا ہی جاتا ہے۔ ہر 2-4 سال کے بعد نیا رنگ چڑھانے کی ضرورت، مگر اے علی تیرا رنگ کیسا ہے؟ اے علی تیرا جلوہ کیسا ہے؟ جس پہ ایک مرتبہ چڑھ گیا، جس پہ ایک مرتبہ چڑھ گیا دوبارہ اترتا نظر نہیں آیا، اترتا نظر نہیں آیا، پھیکا ہوتا نظر نہیں آیا۔ ارے یہ رنگ علی وہ ہے کہ جس پہ چڑھ جائے وہ زمانے پہ چڑھ گیا۔ جس پہ یہ رنگ چڑھا وہ تو زمانے پہ چڑھا بھی اور آگے بڑھا بھی، آگے بڑھتا بھی گیا، بڑھتا بھی گیا۔ رنگ علی دیکھیے تو کہاں کہاں نہیں ہے، رنگ علی کا جلوہ کہاں کہاں نہیں ہے۔ کعبہ میں آئے تو رنگ علی نظر آ رہا ہے، رسول کی گود میں دیکھا تو رنگ علی نظر آ رہا ہے، لعاب مصطفیٰ چوستے دیکھا تو رنگ علی نظر آ رہا ہے، آنکھوں میں لعاب مصطفیٰ لگاتے ہوئے دیکھا تو رنگ علی نظر آ رہا ہے۔ کعبہ میں رہے تو رنگ علی، مینا میں رہے تو رنگ علی، صفا میں رہے تو رنگ علی، مروہ پہ رہے تو رنگ علی، باب کعبہ پہ رہے تو رنگ علی، ملتزم پہ رہے تو رنگ علی، نبی کی گود میں رہے تو رنگ علی، نبی کے بستر پہ رہے تو رنگ علی، چادر مصطفیٰ اوڑھے رہے تو رنگ علی، احد میں رہے تو رنگ علی، بدر میں رہے تو رنگ علی، خیبر میں رہے تو رنگ علی، خندق میں رہے تو رنگ علی، حنین میں رہے تو رنگ علی، صفین میں رہے تو رنگ علی، جنگ جمل میں رہے تو رنگ علی، تلواروں میں رہے تو رنگ علی، خنجروں میں رہے تو رنگ علی، لالہ زاروں میں رہے تو رنگ علی، شہ سواروں میں رہے تو رنگ علی، وادی شیاروں میں رہے تو رنگ علی، اللہ کے پیاروں میں رہے تو رنگ علی۔ حد تو یہ ہے چاند تاروں میں رہے تو رنگ علی، قرآن کے پاروں میں رہے تو رنگ علی ہے۔ قرآن کے پاروں میں رہے تو رنگ علی۔ سوال کرنے والا کر سکتا ہے یہ کون سی بات آپ نے کر دی، قرآن کے پاروں میں بھی رنگ علی؟ تو میں جواب دینا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھو تو تمہیں نظر آ جائے گا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی خدا نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والوں، جہاں جہاں بھی ایمان والوں کو خطاب کیا، خطاب کیا، ہر یا ایھا الذین آمنوا میں
مولا علی کی ذات ہے، مولا علی کی ذات شامل ہے، اس لیے کہ وقتاً فوقتاً لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، آتے گئے، رسول کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے، مگر علی کے لیے کیا کہیں، وہ تو بچپن ہی سے رسول کے دامن سے وابستہ نظر آ رہا۔ ارے پیدا ہوتے ہیں تو رسول کا دامن تھامے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب تک رسول کو دیکھوں گا نہیں، آنکھ کھولوں گا نہیں۔ علی کی ذات وہ ہے کہ دنیا میں تشریف لا رہی ہے تو نبی کا دامن تھامے ہوئے آ رہی ہے، حالانکہ کعبہ کے اندر ولادت ہے، اور کہنے والے نے کہا کسیرا میسر نشد این سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ یہ سب بند کرو اب، میں بولتا نہیں ہوں لیکن آپ بھی ذرا محفل کا خیال رکھیں۔ میں اپنا خون جگر پلا رہا ہوں اور آپ پانی پینے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میرے پلانے کا انداز یہ ہے کہ پیلے جو شراب عشق نبی مرتا ہو تو جینا آ جائے، پیلے جو شراب عشق نبی مرتا ہو تو جینا آ جائے، اے بادہ کشو مانگو یہ دعا پینے کا قرینہ آ جائے۔ تو یہاں بیٹھے ہو تو ذرا پینے کا قرینہ بھی سیکھو۔ ارے تم تو لگاتار پیتے رہتے ہو، تم کلیمی سراہی سے لگاتار پی رہے ہو، تمہیں کیا بتایا جائے کہ پینے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، نظر سے کام چلتا ہے، سراہی ہے نہ پیالہ ہے۔ تو یہاں سراہی اور پیالے کی بھی ضرورت نہیں، یہاں تو نگاہوں میں باتیں ہوتی ہیں، نگاہوں سے پلایا جاتا ہے۔ تو علی کی ذات وہ ہے جو مہد سے لے کر لحد تک نبی کی آنکھوں سے جام پیتی ہوئی نظر آئے کعبہ میں۔ سارے مکہ میں شور ہوا کہ بنو ہاشم کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا ہی نرالا، بڑا ہی اچھوتا، بڑے ہی عجیب و غریب انداز کے ساتھ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی ہے، مگر عجیب معاملہ ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں کھولتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں تو آ گیا مگر دنیا کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، دنیا میں آ تو گیا مگر دنیا کی رنگینی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ماں گود میں لیے ہوئی ہیں، شاید آنکھیں کھول دے، باپ گود میں لے رہے ہیں، شاید آنکھیں کھول دے، خاندان والے گود میں لے رہے ہیں، شاید آنکھیں کھول دے، خیش و اقارب اٹھا رہے ہیں ہاتھوں میں، شاید آنکھیں کھول دے، مگر یہ کون سا بچہ آیا ہے جو نگاہیں کھولنے کو تیار ہی نہیں ہے؟ والدہ ہیں کہ آپ دیدہ ہیں، آنکھوں سے اشک کا سیل رواں جاری ہے کہ اتنا پیارا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین بچہ رب نے عطا بھی کیا، لیکن یہ آنکھیں کھولتا نہیں۔ کہیں یہ نابینا تو نہیں ہوا، کہیں یہ آنکھوں سے معذور تو نہیں ہوا۔ ابھی دل میں یہ خیالات آ ہی رہے تھے، اچانک صحن کعبہ میں ایک ہلچل سی ہوئی، غلاف کعبہ لہرانے لگا، صفا مروہ کی وادیاں انگڑائیاں لینے لگی۔ یہ کون آ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار صحن کعبہ میں آ رہا ہے، تو عالم کا مختار صحن کعبہ میں آ رہا ہے، ہم سب کا سردار صحن کعبہ میں آ رہا ہے، آمنہ کا درِ شہوار صحن کعبہ میں آ رہا ہے۔ کعبے میں داخل ہوا، کہا اے چچی دکھاؤ تو صحیح کون سا بچہ آیا ہے، میں بھی تو دیکھنے ہی کے لیے آیا ہوں۔ اب چچی نے اپنی ہاتھ سے نبی کی گود میں بچے کو دیا، قربان جائیے جو ہی بچہ نبی کی گود میں آیا، جو ہی وہ آنے والا بچہ نبی کی گود میں آیا، آنے والے بچے نے نگاہیں کھول دی، نگاہیں کھول دی۔ اب زمانہ حیران ہے، اے بچے تو نے پہلے نگاہیں کیوں
نہیں کھولی، دنیا تو وہی ہے، رنگینی تو وہی ہے، یہ آسمان تو وہی ہے، یہ زمین تو وہی ہے، یہ ستارے تو وہی ہیں، ان کی خنکتا بھی وہی ہے، یہ چاند وہی، چمک وہی، سورج وہی، دمک وہی، پھر کیا بات ہے نگاہیں کیوں نہ کھولی؟ جواب ملا، ارے نادان، میں دنیا دار کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو محبوب پروردگار کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی نے نگاہیں کھولی۔ اب دیکھیے نگاہوں، ابھی میں نے کہا نا یہاں نگاہوں سے پلایا جاتا، اور آج بھی جو نبی کی اولاد ہیں یہ نگاہوں سے پلانے کا سلسلہ ان کی خانقاہ میں آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ پلانے والے آج بھی پلاتے جا رہے ہیں، پینے والا آج بھی پیتا چلا جا رہا ہے، اور پینے والا پیتا بھی جا رہا ہے، ساتھ میں یہ کہتا بھی جا رہا ہے، نہ کمظرف ہم ہیں نہ ساقی بخیل، وہ دیے جا رہا ہے میں پیے جا رہا ہوں، وہ دیے جا رہا ہے میں پیے جا رہا ہوں۔ تو اب دیکھو نگاہوں میں باتیں ہو رہی ہے، نبی علی کو دیکھ رہے ہیں، علی نبی کو دیکھ رہے ہیں، سلسلہ جاری، سوال بھی ہو رہا ہے، جواب بھی ہو رہا ہے، نبوت کی گود میں ولایت کھیلتی نظر آ رہی ہے، کھیلتی نظر آ رہی ہے۔ نبی نے اٹھا لیا اپنے آغوش میں، اب علی دیکھنے لگے، علی دیکھنے لگے، نبی نے اپنا لعاب دہن علی کے منہ میں ڈالا، علی کے منہ میں ڈالا۔ اب اس علم علی کا عالم کیا ہوگا جس کی زبان کے اندر لعاب مصطفیٰ ڈالا ہوا ہو؟ اس لیے تو یہ اعلان کرنے کا حق بھی علی ہی کو تھا، اور تاریخ شاہد ہے کہ منبر پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان دو ہی ذات نے کیا ہے ساری کائنات کے اندر کہ یا ایھا الناس سلونی، اے لوگو جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ یا تو نبی نے منبر سے یہ اعلان فرمایا، یا مولا علی نے منبر سے یہ اعلان فرمایا، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، اس لیے کہ نبی تو ہیں مختار کائنات، اور مولا علی کے دہن میں زبان رسالت، لعاب دہن رسالت چوستے ہوئے بڑے ہوئے، اس لیے علم کے تعلق سے بھی فرمایا تو آقا نے یہی فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، بے شک سبحان اللہ۔ دروازہ۔ اب جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ اب شہر کے پاس جسے بھی جانا ہوگا دروازے سے ہو کر ہی جانا ہوگا۔ کیا پتا چلا بغیر حب علی کے رسول کی بارگاہ تک رسائی نہیں ہے، چاہے کتنا بھی محبت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہ جائیں، چاہے کتنا بھی نگارہ بجاتے رہ جائیں، ہمیں رسول سے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، چاہے پر سر منبر ہی وہ اعلان کیوں نہ کرے، یہ بات لکھ لو، جب تک دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی نبی کی محبت ہو نہیں سکتی۔ نبی کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے جب تک علی کی محبت نہیں، نبی کی محبت کے دعوے میں وہ شخص ادھورا ہے جب تک علی کی محبت نہیں، جب تک علی کی محبت نہیں۔ ارے آخری خطبہ نے بتا دیا، غدیر خم نے بتا دیا، سارے صحابہ کرام 1,25,000 کم و بیش کا مجمع ہے، نبی کے سارے ساتھی نبی کے ساتھ ساتھ حج سے ودا ہو رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، واپس لوٹ رہے ہیں۔ غدیر خم کا مقام آیا، ایک پہاڑ کی چھوٹی سی چوٹی پر نبی تشریف فرما ہے، سارے صحابہ کرام اس پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہیں، نبی کو
کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے اعلان کیا جائے گا مگر یہ اعلان بڑا ہی اہم ہے, یہ اعلان بڑا ہی مہتوپورن ہے, یہ اعلان بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. ایسے ویسے اعلان نہیں ہوگا, پہلے ممبر تیار کیا جائے گا, پہلے کجاوے کا ممبر تیار ہوگا. اب ممبر پہ چڑھے مصطفیٰ, سارا مجمع دیکھ رہا ہے, صدیق اکبر وہاں, فاروق اعظم وہاں, عثمان غنی وہاں, حضرت انس وہاں, سارے کے سارے نبی کے چاہنے والے, نبی کے وفادار, نبی کے شیدائی, نبی سے محبت رکھنے والے, نبی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے, نبی کے لیے جنگیں لڑنے والے, نبی کے لیے تہے دیکھ کیے جانے والے دیکھ رہے ہیں. سب کی نگاہ نبی پہ ٹکی ہوئی ہے, دیکھیں نبی کیا کرتے ہیں, سب کی نگاہ مصطفیٰ پہ جمی ہوئی ہے. دیکھیں آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں. اب مصطفیٰ اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہیں, منبر کی طرف بڑھتے ہیں. اچانک لوگوں نے دیکھا نبی کا ہاتھ آگے بڑھا, قریب ہی بیٹھے ہیں مولائے کائنات علی مرتضیٰ. نبی نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما. اب نبی بھی چل رہے ہیں, علی بھی چل رہے ہیں, نبی بھی بڑھ رہے ہیں, علی بھی بڑھ رہے ہیں. نبی بھی منبر پہ, علی بھی منبر پہ. ایک زینہ طے ہوا, دوسرا زینہ طے ہوا, محبت کے زینے طے ہونے لگے, محبت کے قرینے بڑھنے لگے. لوگوں نے دیکھا, مجمع نے دیکھا, صحابہ کرام کی جماعت نے دیکھا کہ نبی کا ہاتھ بلند ہو رہا ہے اور نبی کے ہاتھوں میں علی کا ہاتھ ہے. تو جو نبی کا ہاتھ بلند ہوتا ہے تو علی کا ہاتھ بلند ہوتا ہے. اور بلند ہوتے ہوتے جب ہاتھ پوری طرح بلند ہو گیا, آقا نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تاریخی اعلان صحابہ کرام کے مجمع کے اندر مولا کائنات کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کے مولا. گویا اب جو علی کی مولائیت کا انکار کرے سمجھ لینا یہ علی کا انکار نہیں کر رہا, نبی کی مولائیت کا انکار کر رہا. اس لیے کہ آقا نے فرما دیا بات ختم ہو گئی. آپ کے ایک ایک حرف پہ ہم سب کا ایمان جانو دل سے آپ پر قربان. آقا نے فرما دیا میں جس کا مولا علی اس کا مولا. تو اب زمین والے کا مولا میرا نبی, آسمان والے کا مولا میرا نبی, عرب والے کا مولا میرا نبی, عجم والے کا مولا میرا نبی. جس کا مولا نبی اس کا مولا علی. اور یہ میں اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہا, آپ ذرا کتابوں کو الٹ کر دیکھیں. جب یہ تاریخی اعلان ہو گیا مولا کائنات منبر سے نیچے تشریف لائے, سب سے پہلے آگے بڑھ کر آپ کو مبارکباد پیش کرنے والی ذات ہے جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آگے بڑھ کر کہہ دیا اے علی آج سے تم ہمارے بھی مولا. اس لیے کہ نبی کے جانثار تھے نا, نبی نے جو کہہ دیا دل سے مان لیا, اور جب انہوں نے مان لیا تو ہم سب نے انہیں مان لیا. جب ان لوگوں نے مان لیا تو ہم سب نے انہیں مان لیا. اور ایسا مانا کہ ہم نے مان لیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق, ہم نے مان لیا.
مان لیا تو نبی نے اعلان کیا غدیر خون کے موقع پر بھی وہاں بھی دو جلوے امتیازی شان کے ساتھ نظر آئے، ایک جلوہ مصطفیٰ، ایک جلوہ مرتضیٰ۔ جلوہ مصطفیٰ، جلوہ مرتضیٰ۔ نبی نے کہا علی یہ ہے غدیر خم، غدیر خم، رہیں گے سب مگر نظر آئیں گے ہم اور تم۔ یہ ہے غدیر خم، موجود ہوں گے سب مگر تاریخ کے اوراق میں اس مقام پر نظر آئیں گے صرف ہم اور تم، ہم اور تم۔ تو میرا ہوا میں تیرا ہوا، میں تیرا ہوا تو میرا ہوا، دیکھنے میں دو نظر آئے مگر جب بات نور کی چلے تو آقا فرما دے انا و علی من نور واحد، ارے میرا اور علی کا نور ایک ہی ہے۔ یہاں بھی جلوہ ایک ہی نظر آ رہا، ایک ہی نظر آ رہا۔ اور اگر اجازت ہو تو آخری بات کہہ دوں پھر میری گفتگو تمام ہو جائے۔ میں زیادہ وقت لوں گا نہیں آپ کا، تقریباً 1 گھنٹے ہونے کو آ گئے، مگر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ بھی ذرا مولائی انداز میں درود پاک پڑھ کے سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے نبی کے ساتھ علی کی محبت کیا ہے اور علی کے ساتھ نبی کی محبت کیا ہے۔ یہ دونوں ہم راز بھی ہیں، یہ دونوں ہم نفس بھی ہیں۔ علی کے دل کی بات نبی جانتے ہیں اور نبی کے دل کی بات علی جانتے ہیں۔ علی کے دل کی بات نبی کو اندازہ ہے اور نبی کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا اندازہ علی کو ہے، اندازہ علی کو ہے۔ اس لیے تو جب سیدہ کائنات کی بات چلی، خاتون جنت کی بات چلی کہ آپ کے آخر کی بات چلی، خبر بھیجنے والوں نے بھیجی نا، خبر بھیجنے والوں نے بارگاہ رسالت مآب میں جناب زہرا سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ کے تعلق سے خبر بھیجی کہ نہیں؟ بھیجی کہ نہیں؟ تاریخ گواہ ہے، میں اپنی طبیعت سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ خبر بھیجنے والے نکاح زہرا کے لیے پیغام پہ پیغام بھیجتے رہے، مگر دیکھیے نبی کے ساتھ علی کا رشتہ کیا ہے۔ نبی کی بات، نبی کے راز کو علی جان رہے ہیں، علی کے دل کی بات کو نبی جان رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے بھی خبر بھیجی ہے، تاریخ شاہد ہے، روایات موجود ہیں۔ نبی نے فرمایا ابھی غور کیا جائے گا، میں نے زہرا کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب جو ادھر سے اشارہ ہوگا وہی ادھر سے اشارہ ہوگا، جو بات رب کے پیغام کی صورت میں مجھ تک جبریل لے کر آئے گا وہی میں تم تک پہنچاؤں گا۔ جناب فاروق اعظم نے بھی پیغام بھیجا کہ زہرا کو میرے عقد میں دے دیا جائے۔ نبی نے کہا ابھی جس پر سکوت ہے ابھی میں انتظار کر رہا ہوں، دیکھیں میرے رب کی مرضی کیا ہے، رب کیا پیغام بھیجنا چاہتا ہے۔ لیکن جب جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے اور ان کو بڑھانے والے بھی جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم گئے مولا کائنات کے پاس، علی آپ کیوں نہیں پیغام بھیجتے؟
علی زہرا کے لیے آپ کیوں نہیں پیغام بھیجتے؟ مولائے کائنات فرمائے مجھے حیا محسوس ہوتی ہے نبی کی بارگاہ میں لب کشائی کرنے سے، مجھے حیا محسوس ہوتی ہے لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار پہم کیا، مولائے کائنات بڑھے کاشانۂ نبوت کی طرف، دل کے اندر عجیب تمناؤں کی تتلیوں کا ہجوم ہے، دل کے اندر نکاح زہرا کا خیال لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جو ہی علی داخل ہوئے زبان خاموش ہے، نبی نے چہرہ علی کو دیکھا، راز کی بات تھی نا، نبی جانتے ہیں علی کے دل میں کیا ہے، نبی جانتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، ارے یہ نبی تو وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ ساری کائنات کے دل میں کیا ہے۔ یہ تو نبی ہے، علم غیب رکھنے والا نبی ہے، دل کی بات بھلا نبی کے آگے کیسے چھپ سکتی ہے؟ نبی تو جانتے ہیں ہرنی کے دل میں کیا ہے، نبی تو جانتے ہیں اونٹنی کے دل میں کیا ہے، نبی تو جانتے ہیں کبوتریوں کے دل میں کیا ہے، نبی تو جانتے ہیں مکڑیوں کے دل میں کیا ہے، نبی تو جانتے ہیں کہ خشک تنے کے دل میں کیا ہے، اور نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ پتھر کے دل میں کیا ہے، پتھر کے دل میں کیا ہے۔ اس لیے تو جب ابو جہل لے کر آیا ہاتھ کے اندر سنگریزے ہی لے کر آیا نا، پتھر ہی لے کر آیا نا، کنکریاں ہی لے کر کے آیا نا، بارگاہ مصطفیٰ میں پوچھ بیٹھا، اے محمد عربی اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ قربان جائیے، کل کے کافر بھی، مشرک بھی، بت پرست بھی اتنا تو جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ علم غیب رکھتا ہے، علم غیب رکھتا ہے۔ یہ آج کے کلمہ پڑھنے والے کیسے ہو گئے جو نبی کے علم غیب پر اعتراض کر رہے ہیں؟ ارے کل کا ابو جہل بھی یہ جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں تو ان کے پاس غیب کا علم ہوگا، اس لیے تو آ کر پوچھا، اے مصطفیٰ بتائیں اگر آپ کا اعلان سچا ہے، آپ کی نبوت و رسالت کا اعلان صحیح ہے تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا، میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے خود وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو اور عجیب بات ہو گئی، اب تو اور پرسنٹ کم ہو گیا، میری بات مضبوط ہو گئی، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ارے پتھروں نے بھی کبھی بولا ہے کیا؟ نہ پتھر بولے گا، نہ ان کی نبوت و رسالت کا ستارہ چمک پائے گا، بات یہیں ختم ہو جائے گی، بات یہیں آ کر کے ٹھہر جائے گی۔ مگر اسے معلوم نہ تھا یہ اشارہ مصطفیٰ ہے، جب نبی کا اشارہ ہو جائے تو انسان کیا ہے، سنگریزوں کو بھی زبان مل جایا کرتی ہے۔ جو ہی ابو جہل نے کان لگایا تو ہر ایک سنگریزے سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا تیری مٹھی کے اندر کیا ہے یہ بھی بتا دو، اور کتنی تعداد میں ہے یہ بھی بتا دو۔ تیری مٹھی کے اندر ہے پتھر کی کنکری، سنگریزے، اور سن لے وہ تعداد میں 6 ہے، 6 کنکریاں تیری مٹھی میں ہیں، اور ہر کنکری سے نبی کے کلمے کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ آقا تو وہ ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں کہ پتھروں کے دل میں کیا ہے، انہیں کیسے خبر نہ ہوگی کہ علی مرتضیٰ کے دل میں کیا ہے، مولائے کائنات کے دل میں کیا ہے۔ حاضر بارگاہ رسالت ہو گئے جناب مصطفیٰ، زبان ہے کہ خاموش ہے، سہمے سہمے نظر آ رہے ہیں، چہرہ حیا سے لال سرخ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو ہی نبی نے چہرہ علی کو دیکھا، نبی تاڑ گئے، نبی سمجھ گئے علی کچھ کہنا چاہتے ہو کیا، علی کچھ بولنا چاہتے ہو کیا؟ ہاں سرکار آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا، جناب صدیق نے بھی بھیجا ہے، جناب عمر نے بھی بھیجا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تم سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں، لیکن میں انتظار میں ہوں کہ رب کا اشارہ کیا ہوتا ہے، رب کی مرضی کیا ہوتی ہے۔ اے علی تم آ گئے،
رسول کے گھر میں آنے والی جب لڑکی ہے تو اس کے لیے لڑکا وہ چنا جائے جو خدا کے گھر میں آیا، جو کعبے میں آیا ہے۔ تو علی کا رنگ یہاں بھی سب سے جدا، سب سے الگ۔ سارے صحابہ کرام ہماری جانیں ان پر قربان، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، سب کی تعظیم واجب۔ صدیق اکبر ہمارے سر کا تاج ہے، فاروق اعظم ہمارے سر کا تاج ہے، عثمان غنی ہمارے سر کا تاج ہے، جملہ صحابہ کرام ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ سب کے سب تاج ہیں، مگر میں کیا کروں، ہمارے دل پہ علی کا راج ہے، علی کا راج ہے، علی کا راج ہے، اور کل بھی تھا اور آج ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا۔ اس لیے کہ ہم تو جانتے ہیں، آخری جملہ نبی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اے علی تجھ سے وہی محبت رکھے گا جو ایمان والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، اور وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا، منافق ہوگا۔ تو ہمیں جب ایمان کا دعویٰ ہے تو ہر دعوے دار ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ساتھ میں علی کی محبت کی دلیل ہو۔ جب یہ دلیل ہوگی تب جا کر اس کا دعویٰ قبول ہوگا، اور جب دعویٰ قبول ہوگا تبھی محنت وصول ہوگی۔ اس لیے کہ یہ قول رسول ہے، اور ہم سب کے دلوں میں محبت آل رسول ہے، اور ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ان سب کے قدموں کی دھول ہے۔ اس لیے کہ سب کے سب گلشن زہرا کا پھول ہے، اور جو انہیں نہ سمجھے پھول وہ تو خامخواہ آنکھوں میں جھونک رہا ہے دھول، نہ یہاں قبول نہ وہاں قبول۔